اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الکحیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سرمیلی آنکھوں والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہوتا تھا اور بال مبارک سمرے ہوئے ہوتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت سرما لگایا کرو کیونکہ وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں یعنی پلکوں کو اگاتا ہے جو آنکھوں کی زیبائی و حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں.
حضرت ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کے وقت 3 بار دائیں آنکھ مبارک میں اور 3 بار بائیں آنکھ مبارک میں سرما لگاتے تھے۔ ناظرین کرام، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن اور بڑا اہم رکن ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں جو آیا کہ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ جس طرح لوہار کی وہ جو ہوتی ہے بھٹی میں، جس طرح لوہے سے وہ غلاظت کو الگ کر دیتا ہے، گندگی کو الگ کر دیتا ہے، یا جو کٹھالی ہوتی ہے سونار کی، اس میں جب وہ سونے کو ڈالتا ہے تو اس میں سے جو گندگی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی حج پہ جاتا ہے تو اس کے اندر کے جو گناہ ہے وہ اس طرح سے دھل جاتے ہیں، اور پھر ایک وعید احادیث میں آئی ہے اور مختلف مضامین کی احادیث ہیں جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام وسائل موجود ہو، صاحب استطاعت ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل چونکہ حج کی درخواستیں دی جا رہی ہیں، حج کیا ہے، یہ عبادت کتنی اہم ہے، کس پہ حج فرض ہے، کس پہ حج فرض نہیں ہے، کن کن حالتوں میں جب آدمی حج پہ جائے تو کیا کیا تدابیر، کیا کیا احتیاطیں، کس طرح حج کرنا چاہیے، ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں 3 ایسے اسکالرز کو دعوت دی ہے جن کا تعلق یہ حج کے رکن سے خاص ہے اور جو اس پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ میری مراد پہلے ہمارے اسکالر آپ ان سے واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں میرے ساتھ، اور ان کے ساتھ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ایکسپرٹ ہیں اور لوگوں کو لیکچر بھی دیتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے، حاجیوں کی تربیت کا جو اہتمام ہے کئی برسوں سے کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے یہ ساری باتیں ہم سمجھیں گے تاکہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو بہت آسانیاں ہو جائیں۔ مفتی صاحب قبلہ، حج کے بارے میں قرآن حکیم میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بنیادی اراکین میں سے چوتھا رکن حج ہے، جو اہل ایمان پر جو صاحب اختیار ہوں، صاحب استطاعت ہوں، ان پر فرض ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اس کی فرضیت کا بیان ہے۔ فَمَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس ایسے وسائل ہیں جن کی بنیاد پر وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں مال کا خرچ بھی ہے، جسم کی توانائیوں کا خرچ بھی ہے، اس لیے اس پر فضیلت بھی اور اجر بھی دیگر عبادات کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ نے بھی احادیث پیش کی، ایک حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور دوران حج کوئی فحش عمل اور کلام نہیں کیا اور کوئی فسق نہیں کیا، حج کے تقاضے پورے کیے، اخلاص اور للہیت برقرار رکھی، تو پلٹ کر اس طرح آئے گا کہ جیسے آج ہی اس کا اس دنیا میں آنا ہوا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل منزہ اور مبرہ ہو چکا ہے۔ مفتی صدیق ہزاروی صاحب ذرا فرمائیں، احادیث پہ بڑا زور دیا گیا حج کی عبادت۔ جی، آپ نے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس طرح حدیث شریف بیان فرمائی تھی، اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے کہ خاتمے کے خراب ہونے کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا کہ جو شخص طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے خاتمے کا خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اس سے زیادہ یعنی اہمیت اور کیا بیان ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کا جو دار و مدار سب سے جو بہترین ہے وہ بہتر خاتمے پر ہے، اور اس کا چونکہ بہت ڈر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس انداز سے بھی تنبیہ فرمائی۔ مفتی صاحب اس سے تمثیل مراد ہوگی؟ جی، تمثیلی مراد ہے، یہ یقین اس طرح نہیں ہے کہ وہ پھر یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے، تمثیل یعنی یا حضور اہمیت علیہ واضح کرنا۔ السلام جو اس طرح کی باتیں ارشاد فرماتے تھے تو اس میں گویا کہ تمثیل بھی ہے اور تنبیہ ہوتی تھی تنبیہ ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹھیک۔
اور پھر جس طرح مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی ہے، میں اس کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. وَلِلَّهِ، علماء جو عربی علوم کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جو چیز بعد میں ہو اس کو اگر مقدم کر دیا جائے تو ایک حصر اور تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حج کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہو. اور دوسرا، مسلمانوں پر حج فرض قرار دیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو یہ جو علا کا لفظ ہے یہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے. اور تیسرا اس کے لیے شرط من استطاع الیہ سبیلا، تو جس شخص کو طاقت حاصل ہو، مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، سواری کی طاقت اس کو حاصل ہو، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو سکے، تو اس پر حج فرض کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو اور کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو. ٹھیک. علامہ اویسی صاحب، آپ پریکٹیکل بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. آج درخواست دینی ہے، اس سے شروع ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ چونکہ ہر اسلامی ملک کو ایک مخصوص کوٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک، اور اتنے ہی حجاج جو ہیں وہ اس ملک سے حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک کے اندر پھر اس کوٹے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ کہ جو سرکاری حوالے سے جاتے ہیں انتظام و انصرام میں، اور ایک وہ جو پرائیویٹ انتظام و انصرام میں جاتے ہیں. تو ہر 2 قسم کے لوگوں کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے ڈاکومنٹیشن. ٹھیک. اور اس کے لیے جو سرکاری حجاج کرام ہیں ان کے لیے جو حکومت نے اور وزارت مذہبی امور نے جو ڈسپلن بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کے تھرو ان کی درخواستیں لی جاتی ہیں، بینکوں کے ذریعے. وہ فارم کوئی پر کرنا ہوتا ہے، وہ کیسے، کون کرے؟ جی، وہ فارم جو ہے وہ عام طور پر بینک والے خود ہی فل کرتے ہیں. لیکن حاجی کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا نام جو ہے وہاں انہوں نے ایک بڑی کڑی شرط یہ رکھی ہے کہ گروپ کے اندر شامل ہو. ٹھیک ہے. ایک انڈیویجول حاجی کو بھی گروپ کے اندر گروپ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو محرم ہے یا فیملی سفر کر رہی ہے تو وہ ایک گروپ کے اندر شامل ہوں، کیونکہ یہ بعد میں قرعہ اندازی ہوتی ہے گروپوں کی بنیاد. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایک، اب کیا کرنا چاہیے؟ درخواست منظور ہو گئی، قرعہ نکل آیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب قرعہ منظور ہونے کے بعد جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک خط آتا ہے مبارکباد کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کی کنفرمیشن ہوتی ہے. ہو گیا. اب آپ بتائیں نا کہ حج کے لیے گھر سے ہم نے نکلنا ہے، کیا کریں؟ اب اس کے لیے ایک تو اس کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ سفر ہے بیرون ملک اور بہت مشقت کا ہے، تو فزیکلی اس کو اپنی فٹنس پر توجہ دینی چاہیے. احتیاطیں کیا؟ احتیاطوں کے حوالے سے اس کو انجیکشن پہلے لگوانا چاہیے. گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگتا ہے وہ ضرور لگوانا چاہیے. پولیو کی ویکسینیشن اب انٹرنیشنل لیول پر یہ لازمی قرار دے دی گئی ہے، وہ بھی ضرور. اور اس میں جو جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. مطلب میری رائے یہ ہے چونکہ وہاں اس طرح کی امراض پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور انہی چیزوں کے مد نظر یہ احتیاطی تدابیر ہیں، تو یہ کروانی چاہیے. تو یہ ضرور کروانی چاہیے. اسی طرح اب یہ اس کی نزلہ زکام کی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے، چونکہ وہاں پر موسم سردی گرمی، حرم کے اندر اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک بڑی اہم چیز ہے کیونکہ وہاں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے، تو ہمارے بہت سے لوگ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے. تو جب وہ ان کو یہ سلسلہ ہو جائے تو ان کو روزانہ 2-3 کلومیٹر کم از کم واک کرنی چاہیے تاکہ وہ وہاں پر پیدل چلنے کے بھی عادی ہوں. اسی طرح وہ لوگ جو مستقل امراض کے اندر مبتلا ہیں، جیسے شوگر کے مریض ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کو اپنی انسولین وغیرہ کے بارے میں کہ وہاں ان کو وہ کس طریقے سے مسلسل مہیا ہوگی، اور کچھ انسولین ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی وہ مد نظر رکھیں کہ وہاں اس کا متبادل انتظام کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ منع عرفات کے اندر جائیں گے. اسی طرح جو پیشنٹ مستقل دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ حاجی کیمپ کے اندر ڈاکٹری نسخے کو ساتھ آپ لے جائیں اور ساتھ آپ وہ میڈیسن لے جائیں، تو وہاں پر وہ پیک کر کے سیل کر دیتے ہیں اور اس پر منسٹری کی سٹیمپ لگتی ہے. جیسے لاہور سے لوگ جا رہے ہیں تو لاہور کے حاجی کیمپ سے وہ جا کے نسخہ ساتھ لے جائیں، دوائیاں لے جائیں، وہ وہاں پر. سامان کیا کیا رکھنا چاہیے؟ سامان کے حوالے سے یہ ہے کہ موسم کے مد نظر ایک تو کم از کم 2 احرام کے جوڑے ہونے چاہیے. ایک تو جو آپ نے زیب تن کیا اور ایک دوسرا تاکہ اگر پلید ہو جائے تو آپ اس کو تبدیل کر سکیں. راما صاحب ابھی یہ بات آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے، میں دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں گا اس کی اور ڈیٹیلز آپ ذہن میں رکھ لیجئے. مفتی صاحب، ہم نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا کہ فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے جو تھا اپنے پیسے غریب کو دے دیے اور 5 لاکھ آدمیوں کا حج اس کے صدقے میں قبول ہو گیا. والد کی چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ ثواب ہے، حج کا ثواب ملتا ہے. دن میں 200 حج آدمی 100 حج کر سکتا ہے ہر آدمی.
اور پھر آج کل ایسے دانشور بھی ہیں دینی جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حج کرنے کا کیا فائدہ، یہی پیسے غریبوں کو دے دیں، یہ ذرا فرمایا۔ جی پہلی تو میں یہ عرض بات کر دوں کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ کسی عمل پر آپ کو حج کا ثواب دے دے چہرہ دیکھنے پر، لیکن انڈیویجول ہر شخص صاحب استطاعت پر جو شرائط جس میں موجود ہوں اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت اس کے ذمے سے ساقط ہوتا ہے جب وہ خود یہ عمل کر لے شرائط موجود ہونے کی صورت میں۔ تو لہٰذا کسی کو دے دینے سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، اور یہ شریعت ہے، کوئی اس کے معاملات کو اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے، اور الحمدللہ میں جو ہیں ان پر لازم ہے وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کریں، اپنے ذہن سے اس کے راستے نکالتے رہنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، حدیث شریف میں ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دے دی اور اس نے ارادہ کر لیا اب وہ تعجیل کرے۔ یہ پروگرام جو آج کا ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے برسر موقع اس پروگرام کو لایا ہے کہ آج کل اپلیکیشن دی جا رہی، لوگوں نے کچھ اپنے ذہن میں شرائط پیدا کر لی ہیں حج کی۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی میرا مکان پہلے بن جائے پھر میں حج کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میرے تو ابھی والد صاحب نے حج نہیں کیا، والدہ نے حج نہیں کیا، پہلے وہ کر لیں پھر میں کروں گا۔ تو یہ تو اس طرح ہی ہے جیسے کوئی کہے میں نماز اس وقت پڑھوں گا پہلے میرا مکان بن جائے، میں نماز اس وقت پڑھوں گا کہ جب میرے ماں باپ۔ شادیوں کے کہتے ہیں معاملے میں اگر اولاد جوان ہو تو وہ ایسا بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں بیٹی کی شادی کر لوں اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو اس عذر کی بنیاد پر وہ حج کو مؤخر نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ تو ہمارے ہاں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے بچوں کی شادی کرو۔ نہیں کرے گا، پہلے حج کرے گا، شادی کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ تعالی۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں تو یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، میں بڑھاپے میں جا کے حج کروں گا، کیا معلوم بڑھاپا آئے بھی یا وہ اپنی زندگی میں بڑھاپا دیکھ ہی نہ سکے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا فلیعجل، تعجیل کرو، اس میں دیر نہ کرو کسی، بلکہ ہمارے فقہاء کرام نے بلا عذر شرعی حج کو مؤخر کرنے والے کے لیے فرمایا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر چند سال تک مؤخر کرتا رہا تو وہ فاسق ہے اور وہ مردود الشہادہ ہے، اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسی اس پر شریعت نے گرفت فرمائی ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں، حج یہ صاحب استطاعت کا مفتی صاحب نے آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، اور وہ جو ہے کہ نصاب بھی اس پہ ہو، تو یہ کتنا استطاعت؟ اب دیکھیں نا ایک پرائیویٹ جو حج ہے علامہ سلیم اللہ صاحب زیادہ جانتے ہیں، اب 5 لاکھ میں بھی حج ہوتا ہے، 10 لاکھ میں بھی ہوتا ہے، تو صاحب استطاعت تو ہر ایک کی عقل کے مطابق ہوگا نا پھر۔ جی میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ وہ جو ثواب کی بات آپ نے فرمائی تھی کہ اتنے لاکھ حاجیوں کو اس کی وجہ سے بخشا گیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض حج کے بعد جو نفل حج ہے، اگر ایسے حالات ہیں کہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہے یا اس طرح کے حالات ہیں تو نفل حج چھوڑ کر ان کی خدمت کرے۔ فرض نہیں چھوڑے گا؟ نہیں، فرض نہیں چھوڑے گا، مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ اور دوسری وہ جو واقعہ ہے اس میں یہ تھا کہ وہ جو شخص تھا جس نے پیسے اپنے جمع کیے تھے حج کے لیے، اس کے پڑوسی حرام کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ایسی یہ ایک حالت اضطرار ہے، تو حالت اضطرار میں احکام بدل جاتے ہیں۔ اچھا بہت اچھے بہت اچھے۔ یہ غالباً سفیان ثوری کا واقعہ ہے، آپ تینوں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ۔ ہاں عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک۔ ہاں میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنے کسی کالم میں، لیکن اب مجھے یاد نہیں رہا، سال پہلے لکھا تھا۔ تو یہ حالت اضطرار ہے جس میں انسان کے لیے پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مردار کھانے تک کا بھی شریعت نے بہت اعلیٰ جواب دیا، دے دی ہے جی، بہت اعلیٰ۔ اور دوسری بات جو آپ نے استطاعت کے بارے میں فرمایا تو وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ضروری اخراجات، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اضافی اخراجات۔ یعنی ضروری اخراجات یہ ہیں کہ جس میں آپ کا وہاں کھانے پینے کا سلسلہ اور سواری کا، اور اگر آپ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں تو قربانی کا۔ باقی اس کے بعد یہ کہ جی ٹوپیاں لے کر جانا ہے، دوستوں کو تحفہ دینا ہے، تسبیح لے کر جانا ہے۔ ایک فکرے میں بتا دیں، تمتع، قران، یہ جو حج کی قسمیں ہیں۔ حج قران یہ ہوتا ہے جی کہ یہاں سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں، ٹھیک، اور دونوں کی نیت کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتے۔
ٹھیک، احرام باقی رہے گا جب تک وہ حج نہ کر لے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ اس میں نفع حاصل کیا جاتا ہے ایک سفر میں دونوں کا، لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جائیں۔ اور میں یہ مسئلہ ضرور عرض کروں گا کہ یہاں سے جو ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ یہاں سے حج کی نیت کر لیتے ہیں، سارے حج کی نیت کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں حاجی کیمپ پہ جو آگے تو حج پہ ہی جا رہے ہیں، بس حج پہ جا رہا ہے، تو حالانکہ یہ وہاں جا کر کے تو پھر انہوں نے احرام کھولنے کے لیے جائز نہیں ہوتا، اگر ہفتہ 2 ہفتے رہنا پڑے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور ان کو جو طواف ہوگا وہ طواف قدوم سنت ہوگا، عمرہ نہیں کر سکتے وہ۔ جب حج صرف حج کی یعنی حج افراد کی اگر نیت کر کے جائیں گے تو وہ صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف حج کی نیت کی۔ یہ دوبارہ ایکسپلین کریں۔ جو لوگ یہاں سے صرف حج کی نیت کر کے جاتے ہیں جس کو حج افراد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں کر کے وہاں جا کر طواف تو کریں گے، لیکن وہ طواف قدوم اس کو کہتے ہیں وہ سنت ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک، کیونکہ نیت ہی صرف حج کی ہے۔ ٹھیک ہے، حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جائیں، اور میں یہ میاں صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پر بڑا زور دیں اپنے لیکچروں میں، سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہاں سے آپ نے نیت صرف عمرے کی کرنی ہے، ٹھیک، کیونکہ وہاں جا کر عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ ٹھیک، ہم ٹریننگ کا آغاز ہی اس بات سے جی یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا نیت کرنی ہے۔ اچھا میں جی بریک لے لوں، پھر بریک سے آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے کہ ناظرین کرام یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور بعض اوقات ان کی وجہ سے حج جو ہے اس کی بڑی ضروری مسائل جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور آدمی کو یعنی اس کی عبادت جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میاں سلیم اللہ صاحب یہ فرمائیں کہ پہنچ گئے، ہم جدے سے اتر گئے، اب آپ بتائیں مکہ شریف پہنچ گئے۔ سر میں ایک تھوڑی بات آپ کی اجازت کے ساتھ یہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو حج کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں وزارت مذہبی امور کے پلیٹ فارم پر، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا لٹریچر اور اپنے قریبی علماء سے، یہ حاجی صاحبان کو مسلسل ان کو اٹینڈ بھی کرنا چاہیے اور رابطے میں بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے اور جان سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت طویل اس کے اندر تفصیل ہے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اویئرنیس پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اب جب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، جی تو وہاں پر جو کاغذی کارروائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، وہاں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، پھر بسوں میں بٹھا کے مکہ مکرمہ میں جو بلڈنگ آپ کے لیے لی گئی مکہ مکرمہ چلے گئے، پہنچ کے احرام باندھ دیا ہوا ہے ہم نے پہلے سے، احرام باندھا ہوا ہے، وہ تو یہاں سے باندھ کے جائیں گے جو جدہ جا رہے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا، جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں انہیں یہاں سے وہ تو ظاہر۔ اب ہم نے عمرہ کر لیا، عمرہ کر لیا، اس کے بعد کال ہوگی 8 ذی الحج۔ جی مولم آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ کی جو بس ہے وہ آپ کی بلڈنگ سے کب آپ کو لے کے 8 ذی الحج، بعض دفعہ 7 کی رات کو بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 اور 8 کی صبح کو بھی لے جاتے ہیں، مینا میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا، آپ اپنے خیمے کے اندر وہاں پر اس دن قیام کریں گے، وہ دن آپ نے وہیں پر گزارنا ہے۔ ٹھیک، پھر اسی طرح 8 اور 9 کی درمیانی شب کو اکثر ان کی پریکٹس وہاں پر یہی ہے کہ وہ 8 اور 9 کی درمیانی شب کو مولم کی بسیں جو ہیں وہ مینا سے حاجیوں کو اٹھاتی ہیں اور عرفات میں منتقل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی مرتبہ فجر کے بعد بھی فجر کے بعد لے کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن عرفات جو ہے اصل حج وہی یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک دن گزار لیا تو حج ہو گیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حج نام ہی وقوف عرفات کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر لے لیں اپنا میاں صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب میں سہیل بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی جی سہیل صاحب سوال پوچھیں۔ جی سوال یہ ہے جی کہ ایک تو آپ نے بھی مفتی صاحب نے بتایا کہ حج جو ہے وہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ ایک دفعہ کرے گا، کیا ایک آدمی ہر سال اتنے پیسے کما لیتا ہے تو ہر سال حج کرے گا یا زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے؟ جی وہ دوسرا میرا یہ تھا جی کہ جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا، آج ہمیں بہت سارے سوال لینے۔ جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غازی صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو مبارک دیتا ہوں جی، آپ ٹائم میں زیادہ نہیں دیتا۔ جی جی سوال میں نے شارٹلی یہ بات کرنی ہے کہ یہ ہمارے پڑوس میں جو انڈیا کی جو حکومت ہے وہ لوگ ہندو ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب جب مسلمانوں کو جو حج کا موقع کام کرتے ہیں تو اس پہ سبسڈی بھی دیتے ہیں، آسانیاں مطلب وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے جو ارباب اختیار ہیں اور جو متعلقہ لوگ ہیں یہ تو حاجیوں کے مال تک کھا جاتے ہیں۔ تو کیا کریں پھر؟ باہر کے بینک بھی تو بھرنے ہیں نا ہم نے،
وہ ہندو ہیں، ان کو نہیں کوئی بینکوں کے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی. ہمارے حکمران غریب ہوتے ہیں بیچارے، آپ نے ان کے اثاثے نہیں دیکھے. تو غریب آدمی ہے وہ کیا کرے بیچارہ، ادھر حاجیوں کو لوٹے گا تو تھوڑے بہت پیسے بنائے گا. جی میاں صاحب. تو اس میں مجھے سوال کا جواب دینا ہے. جی سوال نہیں، سوال آپ چھوڑ دیں، اب آپ وہی بتائیں. تو اب جب یہ عرفات کے اندر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو جو متعلقہ ان کے لیے مختص ہے مکتب، وہاں بھی اس کا خیمہ لگا ہوگا. تو وہاں وہ ان کو پہنچایا جائے گا. وہاں جی اتریں گے، اپنے خیمے کے اندر شفٹ ہوں گے، وہ سارا دن وہاں عبادت میں گزاریں گے. اور پھر غروب آفتاب کے وقت دوبارہ وہ بسیں اسی ان کے ٹینٹ کے سامنے آئیں گی، وہاں سے وہ بیٹھیں گے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے یہ 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شب کو مزدلفہ میں منتقل ہوں گے. اور مغرب اور عشاء اور مغرب انہوں نے اس دن عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں صرف ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھیں گے اور مغرب پڑھے بغیر وہاں سے روانہ ہوں گے. یہ حکم شرعی ہے. اور یہ نمازیں رات میں جس وقت بھی وہ مزدلفہ پہنچے، 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، وہ مغرب قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی. وہ مغرب اور عشاء وہاں انہوں نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں. اور اس میں ایک بات بڑی خاص طور پہ کہ وہ جو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، ٹھیک ہے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی، اور آخر میں وتر. واہ، یہ طریقہ کار ہوگا اس کے پڑھنے کا. اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پھر بھی طریقہ کار یہی ہوگا کہ ایک اذان کی جائے گی اور 2 اقامت، ایک مغرب کے فرضوں کے لیے کی شاید. ایک کالر لے لیں میاں صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب کویسچن ہے. ہاں نذیر ناجی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی میں بول رہا ہوں، ناجی نہیں نذیر غازی بول رہا ہوں. نذیر غازی صاحب معذرت. جی میرا مفتی صاحب سے کویسچن ہے کہ اگر عمرے پہ جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا ہے اور اینڈ ٹائم پہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تو پھر کیا اس پہ احرام کھولنے کے بعد دم واجب ہوگا کہ نہیں؟ اور واجب ہوگا تو مفتی صاحب. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر آگے. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی جی فرمائیں. میں رحمت سے بول رہا ہوں، شہزاد بول رہا ہوں رحمت سے. جی جی فرمائیں، سوال اپنا فرمائیں. غازی صاحب یہ آپ تھوڑا سا وضاحت بیان کر دیں، جو حج کے پیسے مسجد پہ لگا دیتے ہیں اس پر تھوڑی سی تفصیل. حج کے پیسے کس پہ لگاتے ہیں؟ مسجد پہ، مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سوال. جی مفتی صاحب. پہلا جو انہوں نے ایک سوال ذکر کیا تھا کہ ایک شخص حج فرض کے بعد ہر سال حج کرتا ہے، نا یہ آپ بتائیں، وہ یہ اس کے لیے جائز ہے، کر سکتا ہے. جہاں تک ایک شخص، پہلی تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر محرم کو چاہیے کہ ایئرپورٹ پر احرام تو باندھا ہے، حج کی یا عمرے کی نیت نہ کرے، بہت اچھا، بلکہ وہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، چل پڑے جہاز، اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، آپ احرام باندھ، اس وقت نیت کرنی چاہیے. بہت اچھا. اس سے پہلے نیت کر لی اور پھر عمرے پر نہ جا سکا، اور چونکہ نیت کر لی تھی، احرام باندھ چکا تھا بغیر عمرے کے، اس نے اب کھول دیا تو یقیناً اس پر وہ بہت اچھا کفارہ ادا کرنا، دم دینا واجب. دم دینا واجب. دم احسار اس کو کہتے ہیں، رکاوٹ جب ہو جائے اور دم احسار دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب اگلا سوال. کہہ رہے ہیں مسجد کو پیسے دے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے اور حج کی استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے، تو اب کسی عذر کی بنا پر وہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اضطرار کی کیفیت نہ ہو. وہ مسجد کو پیسے نہیں دے سکتا، ان پیسوں سے اسے حج ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ لوگ 5-5 10-10 حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد امام حسن بصری تو کہتے تھے کہ حج کی نشانی یہ ہے کہ جب بندہ واپس آئے حج سے تو حج مبرور کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ گناہوں سے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی. یہاں جتنے الحاج الا ماشاءاللہ یعنی کافی ایک تعداد ہے، جب واپس آتے ہیں تو وہ اور چھری ان کی تیز ہو جاتی ہے، اس کی بات وجہ کیا ہے؟ اصل میں غازی صاحب بات یہ ہے کہ نیت کا فرق ہے. اگر ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگ واپس آنے کے بعد اپنی اصلاح کی طرف ہی کوشش کرتے ہیں، اصلاح ہی کرتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف نہیں جاتے، کوشش کرتے ہیں. باقی انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ محض ایک رسم پوری کرنی ہے یا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی حاجی صاحب ہیں، جس طرح کسی نے کہا تھا جی کہ مجھے کیا پتہ ہے حج کیا، مجھے تو والد صاحب نے کہا تھا کہ دکان کے آگے لکھیں گے حاجی اینڈ کو، تو لہٰذا ہم تو اس لیے گئے تھے. تو اگر یہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ گناہوں کے دھلنے کا مسئلہ، اور پھر واپس آ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش تو نہیں ہوگی.
جی میاں صاحب، اب آپ نے بتا دیا مزدلفہ کی رات گزر گئی، آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہاں صبح کی نماز پڑھنی ہے وہاں آپ مزدلفہ وہاں میں؟ پر ایک کوشش یہ کریں کہ جب مزدلفہ میں آپ پہنچیں تو جو آپ کی بس یہاں پر رکے آپ اس کے قریب ہی قیام کریں، ٹھیک ہے، مزدلفہ کی حدود کے اندر قریب قیام کریں تاکہ صبح آپ اسی بس پر پھر سوار ہو کے واپس میں نہ آئیں گے۔ ٹھیک، تو اگر وہ بس کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے یا آپ دور چلے جائیں تو پھر بہتر ہے کہ وہاں سے آپ پیدل آ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پیدل مینا میں پہنچ جائیں، پیدل آپ مینا میں اپنے خیمے کے اندر صبح کی نماز کے بعد چلنا ہے وہاں صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ میں پڑھ کے پھر پڑھ کے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مزدلفہ کے اندر 10 ذی الحج کی جو فجر ہے اس کے بعد کا وقوف واجب ہے اور پہلے کا وقوف سنت ہے، ٹھیک، چاہے آپ 10 منٹ کا وقوف کریں فجر کی نماز کے بعد، لیکن بعد والا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے سورج چڑھے وہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور آپ نے 10 ذی الحج کو مینا میں واپس کنکریاں آپ نے یہیں سے لے لینی ہے؟ یہاں سے آپ نے کنکریاں لینی ہیں، 70 کنکریاں چننی ہیں، 70 کنکریاں فی کس، اور اس کا سائز جو ہے وہ چنے کے دانے سے بڑا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جوتے بھی وہاں مارتے ہیں اس کو، یہ شیطان کو، وہ نہیں ٹھیک؟ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ڈنڈا بھی نہیں مار سکتے اس کو؟ اس کو زبان سے بھی بسم اللہ اللہ اکبر اور اس طرح انگوٹھے، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور ہاتھ اوپر کر کے، یہ مسنون طریقہ ہے کنکری مارنے، گالی نہیں دے سکتے اور اس کو کہ تم بڑے یہ بےایمان بڑا ہو، سخت گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے جو شریعت کا طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ ابھی ہم ساری جو بات کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو آپ نے وہاں ایک دعا مانگی تھی، ربنا آرنا مناسکنا، کہ اللہ ہمیں حاضری کے آداب بھی سکھانا۔ سبحان اور اللہ، دعا سبحان کہاں پوری ہو رہی ہے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں حج کے لیے تو آپ فرما رہے ہیں خذو انی مناسککم، آج اپنے مناسک حج تم مجھ سے سیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب محمود قادری بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال میں نے، بہت جلدی کریں، میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے۔ بالکل، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ضرور علماء سے بیان کروائیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جس آدمی نے عمرہ کیا اس پہ حج فرض ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ چلے آگے چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عمرے کے ویزے کے 70,000 روپے تک لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پچھلے سال تو 2-2 لاکھ بھی چلا ہے، اس سے بھی زیادہ چلا۔ اتنا بڑا ظلم ہے، ٹکٹوں کی ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، عمرے کے ویزا فری ملتا ہے امبیسی سے، لیکن یہ 2 لاکھ اور 70,000 روپے تک۔ اچھا بسم اللہ، تیسرے کالر بھی دے دیں، بہت شکریہ، تیسرے کالر بھی دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی جی سوال فرمائیں۔ جی سوال بتائیں بھائی میرے۔ جی ہاں جی ہاں، السلام علیکم غازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سوال۔ جی صاحب بات کر رہا ہوں جام چورو سے۔ جی جی بھائی سوال فرمائیں۔ جی میرا چھوٹا سا سوال تھا غازی صاحب، میری ٹی وی بند کریں، اپنا ٹی وی میرے بھائی بند کر دیں، پھر آواز آئے، چھوڑ دیں، آواز نہیں آ رہی صحیح۔ جی مفتی صاحب یہ سوال آپ نے ذکر کیا کہ رمضان شریف میں عمرہ کریں تو حج کرنا فرض ہو، یہ حدیث ضرور ہے کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا اسے اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ریٹس بڑھ جاتے ہیں، یہ واحد شاید ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں جو اپنے مذہبی خاص ایام میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کو مزید آزمائش میں ڈال دیکھ رہے ہیں، ثواب بھی تو اتنا ملتا ہے، پھر اس ثواب اس کا ایک حل ہے نا جی، یہ بہت عرصے سے بات چل رہی ہے کہ جس طرح حج حکومت کے کنٹرول کے اندر ہے، وزارت مذہبی امور کے، اسی طرح عمرے کو بھی وزارت مذہبی امور کنٹرول کرے، تو اس سے یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی۔ نہیں پھر وہ دیہڑیاں کیسے لگیں گی؟ یہ جو ایجنٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات، یہ اصولی بات، دیہڑیاں لگنی، کچھ لوگوں نے امیر بھی تو ہونا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ غازی صاحب یہ فرمائیں، محرم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، ایک جوان عورت ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے۔ میں عرض کروں، عورت کے لیے جس طرح مرد کے لیے استطاعت شرط ہے، عورت کے لیے استطاعت کے ساتھ ساتھ محرم کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ عبادت کے لیے جا رہی ہے تو پھر بھی بندہ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت رکھی ہے، اس کا تقدس، اس کا حیا اسی میں قائم رہے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا نگہبان ہو، اس کا محافظ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک سوال بڑا تلخ پوچھنا ہے، حج عبادت ہے، بڑی اہم رکن ہے اسلام کا،
اس میں محرم کا بغیر نہیں جا سکتے. یہ جو ہمارے سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، اس میں جوان بچیاں بغیر کسی ماں باپ بھائی کے یہ جا کے 2 مہینے بیٹھی رہتی ہیں، یہ جائز ہے؟ اب دیکھیں جی کہ جس اسلام نے صفا مروہ کی سعی میں خاتون کو دوڑنے کی اجازت نہیں دی، صرف مردوں کے لیے ہے کہ وہ وہاں بھاگیں گے، سعی کریں گے، دوڑیں گے، لیکن عورتوں کو اجازت نہیں دی، وہ کیسے اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اچھا اگر کوئی مطلب دینی آدمی ہو، سیاسی ہو، وہ کہے کہ بھئی یہ اجازت نعوذ باللہ بڑی بارگاہ سے لے لی ہے اور جو یہاں آئے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ملے گا، بخشا جائے گا، تو پھر تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں، پھر بھی نہیں جائز ہوگا؟ کسی شخص کو یہ اتھارٹی نہیں حاصل. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ بات حرف آخر ہے. اس کے بعد اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ دین اسلام کے کسی مسئلے میں اپنی جانب سے. مفتی صاحب آپ غیر سیاسی آدمی ہیں، یہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کیوں جی اگر آپ سے میں درخواست اسپیشل کروں دوستی کی بنیاد پہ، آپ یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ ہاں جی وہاں جو جائے گا اس کو حج کا عمرے کا ثواب ہو جائے گا، جنت جی غازی صاحب یقیناً میں ایسا فتویٰ جاری نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں چاہے کوئی بہت بڑا پیر ہو، بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کسی کی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی خاتون 3 دن کی مسافت، بعض میں تو 1 دن کا بھی ہے، 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم یا خاوند کے نہیں کر سکتی، تو پھر اس قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہیں ہو. کسی کی بات قبول نہیں ہو. اگر بہت بڑا عالم ہو تو پھر بھی چاہے بہت بڑا عالم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا عالم نہیں ہے. اور احکام کے جو شارع ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال ہم ہر روز پوچھتے ہیں جی اپنے ناظرین سے، اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا ناظرین کرام سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر حج کس ہستی کو مقرر فرمایا تھا؟ اور جو کل سوال ہم نے پوچھا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا تھا، اور درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے گوہر مبارک. سانگڑ سے ان کا تعلق ہے، سندھ. اور گوہر صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا گفٹ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کو ہم ڈیلیور کر دیں گے. جی میاں صاحب اب وہاں پہ ہم چلے گئے. کنکریاں پہلے دن کس کو مارنی؟ پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے 2 کو چھوڑ دینی ہے؟ پہلے چھوٹے کو جہاں سے انٹر ہوں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر اس سے بڑا شیطان آئے گا، پھر درمیان والا آئے گا جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور اس سے پھر آخر میں بڑا شیطان آئے گا. تو پہلے دن آپ نے صرف 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی. اور اندر والا شیطان جو ہو وہ داتا حضور نے کشف المعجوب شریف میں یہ پورا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے. تو اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے اس کے ساتھ اندر کے جو آداب ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ابھی جب ہم اچھا چلے اب بڑے کو مار دی، ہم فارغ ہو گئے، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، جی وہ باندھے رکھنا ہے. وہ بھی جب ہم کنکریاں مار لیں گے تو کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہے. ٹھیک ہے. قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروانا ہے. ٹھیک، یہ ترتیب ہے. قربانی ہو جائے پھر حلق کروانا ہے، حلق کے بعد پھر وہ احرام کھولنا ہے. اور دوسرے دن کنکریاں کس کو مارنی؟ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو. تینوں کو. لیکن اس میں ایک بڑی ضروری چیز، کتنی مارنی اس میں ترتیب کے اعتبار سے سر؟ کتنی مارنی ہے تینوں کو؟ 7 پہلے دن بھی 7 بڑے کو، دوسرے دن تینوں کو 7، صرف بڑے کو 7، اور دوسرے دن اور تیسرے دن 7 تینوں شیطانوں کو. اور جب حلق کروا لے گا تو اس کے بعد روزمرہ کا لباس پہن کے پھر اس نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، جو وہ لازمی ہے. وہ لازمی ہے، فرائض کے اندر شامل ہے، اور اس کا وقت 12 کی غروب آفتاب تک ہے. ٹھیک ہے. وہ اس ڈیوریشن میں کسی بھی وقت بھی، اور اس وقت تک اس کا احرام جب وہ اتار دے گا باقی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. ایک پابندی باقی ہے، اس کی بیوی حرام ہے اس پر جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے. ٹھیک ہے. حرام سے مراد یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں آپس کے وہ نہیں قائم. جی ہاں، وہ اس کے لیے خصوصی تعلقات جو ہیں، ادروائز تو وہ نکاح میں رہے گی. وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ حرام ہو گئی، یعنی اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ اس کے لیے حرام ہے. ٹھیک، تو یہ بہت بڑی. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہاں پہ آئے. ایک تو یہ ہے کہ بچی حج کرنا چاہ رہی ہے اور جوان ہے، ماں باپ کے گھر ہے، تو ماں باپ پہ فرض ہے اس کو حج کرائے؟ نہیں، کسی پر فرض نہیں ہے، جب تک وہ اپنے ذاتی طور پر اخراجات کے لائق نہ ہو جائے. ٹھیک. تو وہ کسی پر، آج کل عورتوں کے پاس سونا بہت ہوتا ہے، چاندی بہت ہوتا ہے، یا کسی مرد کے پاس ہو، اچھا کیش نہ بھی ہو، اگر سونا چاندی بیچا جائے اتنی رقم بنے جس سے حج کیا جا سکتا ہے،
تو وہ حج فرض ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ چوڑیاں پہن کے چلی جاتی ہیں اور وہاں ٹوٹ جاتی ہیں، جی بالکل، اس سے احتیاط لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح کی احتیاط لازم۔ کانچ کی چوڑیاں اور ٹوٹ سونے جاتی بھی ہیں، نہیں پہننی چاہیے، ان کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو زیورات وغیرہ میرا خیال ہے کہ وہاں نہ استعمال کی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، یہ طرح کے زیورات اور خاص طور پہ کانچ کی چوڑیاں یا پلاسٹک کی جو ٹوٹ سکتی ہیں، نقصان کسی کو ہو سکتا ہے، وہاں زخمی کرتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہے اور وہ اس کے پاس کسی کا مقدمہ ہے، کوئی جج ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی اس طرح افسر ہو سرکاری، کسی کا کام پڑے اور اس سے آدمی پیسے لے لے یا اس سے کہ میں تمہارا کام کرتا ہوں، تم مجھے حج کرا دو گے، تو وہ حج تو ٹھیک ہوگا، کام بھی کیا ہے اور حج بھی۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص مال حرام سے حج یا عمرے کے لیے جائے، کیونکہ یہ رشوت ہے، مال حرام کے لیے جائے اور وہاں جا کر اللہ کے حضور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے دھتکارا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ تیرا مال حرام ہے، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، اور تو کس منہ سے لبیک کا کہہ رہا ہے؟ اللہ، اور اس کو دھتکار کر غضب کی نظر کر کے اس کو واپس جانے کی تلقین کی جاتی، یہاں سے وہ دفع ہو جائے واپس، کیا لینے آیا ہے؟ صاحب حکومت میں جو لوگ آتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں سارے ہی، ان کی تو اپنے گھر بھی نہیں ہوتے، اپنی کوئی موٹر کار بھی نہیں ہوتی، وہ کسی نوکرانی کے نام پہ ہوتی ہے، بڑے بڑے ہم نے عہدیدار دیکھے۔ پاکستان میں ایک نظام انصاف سے متعلق آدمی تھے، ان کی قیمتی ترین کار تھی، وہ اپنی ملازمہ کے نام تھی ان کی، جو گھر میں برتن صاف کرتی۔ تو اب وہ سرکاری حج پہ جو لوگ جاتے ہیں سرکاری پیسوں سے، سارے وزیر مشیر فلاں، تو یہ تو جائز ہے؟ یہ غازی صاحب، یہ جو سرکاری پیسہ ہوتا ہے یہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ جو ہمارا خزانہ ہے تو یہ تو قومی خزانہ ہے نا جی، کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس پیسے سے نہیں جا سکتے۔ آج فرض ہی نہیں ہوتا جب تک اپنے ذاتی نہ ہوں، اگر ذاتی ان کی کوئی مالیت ہے اور استطاعت ہے تو حج فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر حج ان پر فرض ہے تو وہ اپنا ذاتی پیسہ خرچ کریں، اگر ذاتی پیسہ نہیں ہے تو پھر حج فرض ہی نہیں ہے۔ نہیں مفتی صاحب دیکھو نا، پیسہ تھا وہ سارا باہر کے بینکوں میں جمع کروا دیا ہوا ہے، یہاں تو نہیں ہے، غریب ہیں، ان کے پاس یہاں پیسے نہیں ہیں، گھر میں تو نہیں ہے نا پیسے، وہ تو لندن میں ہیں، امریکہ میں ہے، یا پراپرٹی ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، یہاں پیسے نہیں ہیں، تو پھر تو حج جائز ہے نا حکومت کے پیسے؟ یقیناً کسی کے لیے اس طرح کی صورت میں جائز نہیں ہے، قومی پیسہ ہے، یہ امانت ہے، اس کا درست استعمال لازم ہے، اور جو اس میں ذرا رتی برابر ہیر پھیر کرے گا اللہ کے دربار کا مجرم ہے۔ دنیا میں تو شاید وہ ثبوت اور جواز لے آئے اور اپنی بے گناہی ثابت کر لے، اگر بالفرض شاہی امام کو ساتھ لے جائے، اپنا وزیر اعظم اپنے امام کو، خطیب کو ساتھ لے جائے، پھر تو جائز نہیں ہو جائے گا؟ کسی کو بھی ساتھ لے جائے، اور آپ جو باتیں کرنا چاہ رہے ہیں قوم سمجھ رہی ہے، ناظرین جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے غریبوں کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے مانگ کر کے پیسے تو حج کر لیں، اس کا طریقہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جائے، بھیجا سخیہ راہ خدا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی تاریخ بغداد شریف سے، جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کی نیت کی تطہیر کتنی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب اس میری امت کے مالدار حج کرنے اس لیے جائیں گے کہ سیر و تفریح کریں، اغنیاء، درمیانے درجے کے لوگ اس لیے جائیں گے کہ وہاں تجارت کر سکیں، اور جو قراء ہیں، حفاظ ہیں، یہ اس لیے جائیں گے کہ ہم دکھا سکیں کہ ہم بھی، اور جو منگتے ہیں مساکین ہیں وہ اس لیے جائیں گے کہ وہاں جا کے مانگ سکیں۔ میاں صاحب وہاں پی آر کرنے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں، وہاں کاروبار بھی ہوتا ہے، کئی چیزیں وہاں سے سونا خرید لیں اور یہاں پہ وہ مہنگا بک جاتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ شرعی طور پر حاجی کے لیے تجارت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات کی ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اگر وہ تجارت کرتا ہے وہاں پہ تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیت تجارت کی کر کے جائے، بیچ میں حج چنگے میں ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں، نیت تو حج کی کرنی چاہیے، نیت حج کی، نیت حج کی، کاروبار کی نہیں، کاروبار کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس مقصد کے لیے کہ پی آر کے لیے کرے وہ۔ ٹھیک، وہ تو جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ اللہ کے لیے خاص، تو خالص تو وہی ہوگا نا جب اس کے لیے۔ اچھا ایک میاں صاحب آخر میں بات بتا دیں، میرا ٹائم پروگرام کا کنکلوڈ کرنا ہے۔ بعض لوگ میں جانتا ہوں بڑے ہم 37 حج کیے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو مکہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف جانے کا حج میں شامل ہی نہیں، مدینہ شریف ہم نہیں جاتے۔ یہ اس میں بڑی ایک دو ٹوک قسم کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے. یہ اتھینٹک حدیث ہے کیونکہ آپ تینوں اس پہ بالکل. تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ ذکر کیا جہاں انہوں نے وہ ساری احادیث شفاء السقام فی زیارت خیر الانام کے اندر کہ یہ اس پر اتنی اسناد ہیں کہ یہ حدیث مشہور کے درجے کے اندر پہنچتی ہے. تو اچھا تبھی میں نے دیکھا جو لوگ مدینہ منورہ نہیں جاتے حج کے بعد ان کے چہروں پہ وہ نور رونق وہ بالکل ایک نحوست. سر آپ اس کے الفاظ پر غور کرنا, جو اللہ کے نبی سے وفا نہیں کرے گا پھر اس کو دنیا میں کہاں ٹھکانہ ملے گا. اور حج بتایا کس نے ہے؟ جفا کا ہے. حج ان کی اداؤں کا نام نہیں, بالکل یہی بات. یہ تو اللہ کے بندوں کی اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے. اور صحابہ تو کہتے ہی یہ تھے کہ ہم تو حجر اسود کو بھی بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ آقا کے لب لگے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. پریشانی سے بچنے کی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اول و آخر درود پاک 11 جو بھی آپ کو آتا ہو وہ لازماً پڑھنا ہے, اس کے اگر فائدہ اٹھانا ہے ہم نے اس وظیفے سے. سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دنیا و آخرت کے امور کو سنوار دیتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ میں حقیقی طور پر حج کی جو نعمت ہے یہ بھی اس سے بھی بہراوار فرمائے اور حج کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور جو حجاج کرام جن کی درخواستیں آج منظور ہو جائیں گی وہ جب جائیں تو اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں, اہل پاکستان کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں, اور خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا پکا غلام اس پاکستان کو عطا فرمائے جو اس قوم کی رہنمائی کرے اور جو مخلوق کی خدمت کرے نہ کہ اپنے خاندانوں کی خدمت کرے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل صبح انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.